اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ففتھ گول انشاءاللہ۔ آئی ایم سو سوری، میری لاسٹ ویڈیو میں بہت زیادہ بس الارم کی آواز آتی رہی، کیونکہ وہ فجر کے ٹائم ہو رہا تھا، تہجد کے بعد جس طرح بیٹھی ہوئی تھی تو وہ ریکارڈنگ کر رہی تھی، تو فجر کے ٹائم میں سب جگہ بس الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بیچ میں سے ریکارڈنگ میں آف بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ مطلب بیچ میں سے تسلسل چل رہا ہوتا ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پچھلی ریکارڈنگس میں زیادہ ہم ایڈٹ تو کر نہیں پا رہے میں اب، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ایڈیٹنگ کروں، ہماری مسٹیکس کو جو ہے نا کریکٹ کر سکوں انشاءاللہ۔ جو ورڈ اصل میں جو تحیۃ الوضو کہلاتا ہے، تحیۃ ٹھیک ہے، ہم لوگ اردو میں تحت الوضو تحت سب کرتے رہے، تو میرے زبان میں بھی اردو چھڑی ہوئی، تو میں تحت کہہ دیا میں نے، حالانکہ تحیۃ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ چیز کریکشن کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، نمبر 5 گول انشاءاللہ۔ اچھا آپ لوگ بس روٹین میں یہ رکھیے کہ یہ دیکھیں لگ اتنا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا کر لیا ہم نے، اتنی ساری چیزیں، مطلب یہ سمپل ہے، بہت اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کرنا ہے کیا، بس نمازوں کے ساتھ آپ کو باندھنا ہے، قرآن اسٹڈی تفسیر وغیرہ ہو گئی ایک ٹائم پہ، تو اس کے علاوہ نمازوں کے ساتھ قرآن ریسیٹیشن ہو گئی، اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں ہو گئی ساری، تو بس یہ ہیبٹ بنانی ہے، اور مسنون طریقے میں غسل کرنا، یا پھر جمعے کے دن کا اس طرح ہو گیا، اور ایسا مسواک کرنا ہو گیا، اچھے سے وضو کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو لیکن اس میں جو ہے نا انہوں نے پلانر بنا لیا، اس میں رمضان پلانر، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اب انہوں نے کافی لمبی ڈیٹیل بتائی ہے، آپ اس کو چاہیں تو ایک شارٹ فارم میں جس طرح کسی ورڈ پیڈ پہ یا پھر ایکسل پہ بس 2 پوائنٹ بیچز ریممبر رکھنے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں، یا پھر اپنی نوٹ بک پہ آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ بس یہ چیزیں سمپل پوائنٹس ہیں، یہ تو کافی لمبا ہو رہا ہے نا اس طرح، تو تاکہ آپ کو یاد رہے ریمائنڈر کے طور پہ۔ اچھا، عصر سے مغرب تک کے ٹائم پہ بھی یہی چیز ہے۔ اچھا میں کچھ چیزیں تو خود سے بھی ایڈ کر لوں گی انشاءاللہ اس میں، جو ہم کرتے ہیں۔ اب اس طرح آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے، آپ نے چیزیں، ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ عصر سے پہلے ہی افطاری کے آئٹم شروع کر دیتے ہیں، نکال کے رکھ دیا آپ نے کہ بھئی تھا ہو جائے، فریزر سے نکالا وہ تھا ہونے میں لگا ہے، اس وقت پھر آپ جو ہے وضو کر کے عصر کی آپ نے نماز پڑھی انشاءاللہ، نماز پڑھ کے، کیونکہ عصر کے بعد کا بھی جو وقت ہے نا وہ بہت قیمتی وقت ہے، اسی طرح جیسے تہجد کا ہے۔ اس دن میں سسٹر فریدہ سے بات کری تھی، ان کو یہی بات مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ اکثر یہی دیکھا گیا، اگر آپ ٹائمنگس نوٹ کریں نا تو میجورٹی جگہ پہ، جیسے اگر ہمارے یہاں پر رات ہوتی ہے وہاں آپ کے دن ہوتا ہے، وہاں دن ہوتی ہے تو ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح دیکھا گیا کہ جب یہاں ہماری عصر ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے اس طرف کے ایریا میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہاں جب عصر ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تو یعنی کہ دونوں ٹائمنگز تہجد کے جس طرح سے امپورٹنس بتائی گئی، اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں بھی امپورٹنس بہت بتائی گئی ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، صرف عصر کی نماز کے لیے آتا ہے، یہ واحد عصر کا ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، کہ عصر کی نماز کے لیے آپ اے مومنو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرو، مطلب بڑا اہتمام کریں آپ عصر کی نماز کے لیے۔ اور اصولاً دیکھا گیا ہے کہ عصر ہی کی نماز میں انسان بڑا بیزی ہوتا ہے، اسی ٹائم ہسبینڈس آفس سے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، یا ہم اگر جاب کرتے ہیں ہمارا واپس ختم ٹائم ہو گیا، ہم گھر آ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے پک اینڈ ڈراپس کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی ٹائم شاید کوکنگ بھی اسٹارٹ، لوگ اکثر کوکنگ اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی شام ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، تو مطلب بڑا ہوڑی کا ٹائم ہوتا ہے، تو لوگ اکثر عصر کی نماز یا تو پڑھتے تو بہت جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اکثر بھول بھی جاتے ہیں۔ کہ عجیب سی بات دیکھیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرہ پڑھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ایک ہی نماز ایسی تھی جو بھلا دی گئی تھی، وہ تھی عصر کی نماز۔ جنگ کا ٹائم تھا، کافی ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں، تو اس ٹائم بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خاص طور پہ ایمفسائز کیا تھا کہ دیکھو شیطان نے کس طریقے سے بھلا دی نماز، اور عصر کی نماز جس کی جاتی ہے اس کا سمجھ لیں ایسے کہ گھر بار جتنا اس نے مال دولت کمایا اور جتنے اہل اس کی فیملی ہے وہ سب ضائع ہو گئے، اس طرح کی روایت آتی ہیں، تو بڑی اس کے بارے معاملے میں نا بہت ایمفسائز کیا گیا عصر کی نماز کے لیے، تو اس لیے آپ عصر کی نماز کے لیے اہتمام کریں اچھے سے، انشاءاللہ 4 فرض ہوتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں احسن درجے کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہی نماز کے بعد کے اذکار، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی دعا ہو گئی، اور اس کے علاوہ حصول علم کی مددگار دعائیں، کیونکہ اس ٹائم بھی دعائیں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ ایک اس کو ایڈ کیا گیا، اس میں ایڈٹ کیا گیا علم کی دعائیں جو علم میں مددگار ہیں، جسے میں آپ پہ مینشن کروں گی، یہ دیکھیں یہ دعائیں نا، جیسے ربی اشرح لی ہوگا، اس میں ربی زدنی علما ہے، اللہم فقہنی فی الدین ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا جو ہم پڑھتے ہیں، اور باقی دیگر دعائیں نیچے ہے نا، تو یہ اس کو ایڈ کیا ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد وہی قرآن مسنون اذکار جو مسنون دعائیں ان سب کو کریں، اور پھر اسی طرح تکبیرات ہو گئیں، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تسبیحات، یہ سارے انشاءاللہ پڑھیں، آیت شفا اگر کوئی بیمار ہے تو یہ ساری، ان کو میت کی بخشش کے لیے دعا، ان سب کو اس طرح 1 بائی 1 ایڈ۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، 3 بکس جو ہے نا وہ کامن ہے، نماز کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، اور جو ہے ایک یہ والی دعا کامن ہے، ایک یہ کامن ہے، اور ایک یہ کامن ہے، رائٹ؟ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی وہ ایڈٹ ہوئی ہیں، جس طرح ایڈٹ مسلسل کنٹینیوسلی ایوری صلاح میں ڈفرینٹ دعاؤں کو ایڈٹ کیا جا رہا ہے،
تو یہ 3 تو واقعی موسٹ امپورٹنٹ ہے، نماز کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں، باقی یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ جو چاہیں مصنون دعاؤں کو ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد عصر کی نماز، اذکار، دعائیں اور تلاوت قرآن 5 o'clock سے لے کے 6:30 کا ٹائم۔ اب آپ دیکھ لیں 5 o'clock پہ جس کے ٹائم ہوتا ہے عصر کا تو اس وقت اسٹارٹ کر لیں، کسی کے 5:30 پہ ہوتا ہے تو اس سے لے کے آدھے گھنٹے کا منیمم ٹائم رکھا گیا ہے نا، نہیں آدھے گھنٹے نہیں، 1.5 hour سمجھ لیں، 1.5 hours کا منیمم ٹائم رکھا گیا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ مسواک کریں، وضو کریں، مصنون صورتیں۔ اچھا، مصنون صورتیں کون سی؟ جو جو عصر کی نماز میں تلاوت فرمائی تھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورۃ البروج ہے، الطارق، جو یاد ہوں وہ نماز میں ان کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، پھر شام کی دعائیں پڑھیں، کیونکہ یہ عصر کی نماز ہے تو عصر کے بعد ہماری ایوننگ شروع ہو جاتی ہے، شام شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت شام کے سینہ والے جو اذکار ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے صبح میں فجر کے بعد بیفور دوحا آپ نے بیٹھ کے ساری دعائیں پڑھی، تو اسی طرح اس میں بھی اسی طرح پڑھی جائیں گی، یا دوحا کے ٹائم پہ آپ نے پڑھی اسی طرح۔ قرآن کی ایک ربع یا پھر نصف، ہاف یا 1/4 پڑھ لیں قرآن، یا پھر نصف پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکیں، جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اور اپنا حفظ کا سبق بھی دہرائیں، جیسے اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں، حافظ ہیں، تو اس ٹائم آپ 2 ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں حفظ کے لیے۔ آپ فجر کے بعد جو مصنون طریقہ ہے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے بھی آپ تہجد کے بعد جس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں حفظ کا میمورائزیشن، اور اسی طرح عصر کے بعد جو ہے دوبارہ اسی کو ریپیٹیشن دہرا سکتے۔ اچھا، جب میں حفظ کر رہی تھی ہم اس طرح کرتے تھے کہ میں فجر رات میں مطلب ایک ٹپس بس چاہ رہی ہوں شیئر کرنے، کوئی بھی نیو حفظ ہوتا تھا ہم رات میں اس پیج کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لٹل بٹ، تھوڑا بہت جتنا بھی یاد ہو جائے۔ نہیں بھی اگر بہت بزی ہے، نہیں یاد کر پا رہے، تو اس پیج کو 10 ٹائمز یا 5 ٹائمز ریپیٹڈلی جس طرح ہم پڑھ لیتے تھے، دیکھ کے بہت فوکس ہو کے، جیسے ایک آیت کو اپنے آئی کانٹیکٹ کر کے آپ اس کو غور سے دیکھ کے پڑھیں، کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ دماغ کی میموری میں، پرماننٹ میموری میں یا ٹیمپرری میں پہلے جاتا ہے، پھر اس کے بعد میموری پرماننٹ میموری میں فیڈ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے ہماری اس طرح نا، ہم اسکین کرتے ہیں اس طرح، تو آپ کا برین بھی اس طرح اسکین کرتا ہے۔ تو بیفور سلیپنگ بالکل آخری کام یہی کریں کہ جو آپ کا حفظ کا سیکشن ہے وہ آپ رات میں بالکل بیفور سلیپنگ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، 5 یا 10 ٹائمز ان آیتوں کا 1 پیج ہے پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہے آپ کے دماغ میں چلتی رہیں گی وہ آیتیں، اور وہ جو ہے سمجھے پرابلم سالونگ ہوتی رہیں گی، آپ کو میمورائزیشن پوری دماغ میں چلتی رہیں گی۔ پھر مارننگ میں تہجد میں اٹھنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ریپیٹڈلی دوبارہ سے ریوائز کریں، اس کو دوبارہ سے پکا کریں حفظ کو، اور جو ہے عصر تک جو ہے عصر میں آپ اس کو پھر ریویو کریں۔ فجر میں آپ یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو بالکل کافی حد تک یاد ہو چکا ہوگا۔ پھر آپ جب وہ سنا دیں اپنے لیسنس تو پھر اس کو دوبارہ سے ریویو آپ جو ہے عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا حفظ کا سبق دورائیں۔ قرآنی مصنون دعائیں کی کتاب سے 30 سے 60 تک حصول علم کی جو دعائیں ہوتی ہیں، علم حاصل کرنے کی دعائیں، وہ میت کی مغفرت اور آیت شفا کا کارڈ، یعنی کہ آیت شفا کی دعائیں کارڈ میں بھی ہیں اور بکس میں بھی ہیں، تو وہ والی دعائیں پڑھ کے اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں شفا دے ہر بیماری سے، اور باقی تمام جتنے بھی مسلمین ہیں ان سب کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد 8 بجے تک افطار کی تیاری کرنا، افطار بناتے وقت لا الہ الا اللہ کا کارڈ کے اذکار آپ پڑھتے رہیے، مطلب جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، وہ ہو گیا، اور تشہد کے مطلب جتنی دعائیں جو اس میں شہادہ کے بارے میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ساری دعائیں نا پڑھتے نا، اور شعور کے ساتھ کہ مطلب آپ کو سمجھ آتی ہوں یہ نا۔ اور اس کے علاوہ تسبیحات، آپ جتنی بھی تسبیحات کرنا چاہیں، مطلب مقصد یہ ہے کہ بس آپ کا زبان، اگر آپ کسی دنیائی کام میں مصروف بھی ہیں جو کہ ہماری نیڈز ہیں، ہم وی آر ہیومن، رائٹ؟ ہمیں کھانا بھی، ہمیں پینا بھی، سب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرتے رہیں۔ اب بس یہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم بس سب دنیا کام چھوڑ کے راہب بن کے ایک جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے عبادت کریں، وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے دین جو شریعت اتاری نا وہ ہیومن کے لیے اتاری، رائٹ؟ تو ہیومن میں کھانا بھی ہے ہمارے قضائے حاجت بھی ہے، ہمارے گھر کے کام بھی ہیں، بچوں کو سنبھالنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے ورشپ بھی کرنا ہے، جو کہ بیلنس رکھ کے چلنی ہے لائف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مغرب کی اذان سے پہلے کا وقت دعا ٹائم 8 PM سے 8:45، یا آپ نماز پڑھیں مغرب کے بعد جتنا ہو سکتا ہے آپ دعا مانگیں، جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس ٹائم بہت نہیں ہوتا کہ انہیں تراویح کی تیاری کرنی ہوتی ہے، جس طرح یہاں پر اسٹیٹ میں ہمارے یہاں USA میں تو ساری وومنز بھی میجورٹی میرے خیال سے 95% وومنز جاتی ہیں نا تراویح پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس طرح کرتے ہیں جلدی آپ نے جس طرح نماز تو پڑھ لی، اس کے بعد جلدی آپ نے جو اذکار آپ کو یاد ہے تھوڑے بہت آپ نے وہ پڑھے، پھر آپ نہائے دھوئے، کیونکہ اگر نہا نہیں سکتے تو وضو کر لیں، کیونکہ اسمیل ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ ظاہر انڈیا پاکستان کے کلچر میں ہمارے اتنی چیزیں پکتی ہیں، گھی میں، تیل میں، کبھی پکوڑے پک رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اسمیل ہو چکی ہوتی ہے تو گھر میں تو آپ کو خود بھی ریڈی ہونا ہوتا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے، ایون کہ ہسبینڈ کو بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ جلدی تیار ہوئے، نہا دھو کے کوئکلی، اور آپ نے کپڑے پہنے، اور جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بھی عطر لگایا، بچوں کو عطر لگایا،
یا اگر آپ کے پاس الیکٹریکل بخور ہے تو آپ نے پہلے ہی وہ جلا دیا تاکہ گھر میں تھوڑی سی خوشبو ہو جائے اور مسالوں کی بدبو آپ کے باڈی میں یا آپ کے کپڑوں میں نہ آئے، کیونکہ آپ مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں ظاہر سی بات ہے وہ اسمیل آئے گی، تو آپ سوچیں پھر فرشتے جو ہے آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور لوگ اریٹیٹ ہوں گے اور لوگوں کو تکلیف پہنچے گی آپ کی وجہ سے. جیسے آپ کے برابر میں جو نماز پڑھوں گے وہ آپ سے پریشان ہوں گے، آپ کی وجہ سے اذیت ملے گی انہیں. تو اس لیے جو ہے پہلے سے اہتمام کر کے یہ سب کر کے انسان جو ہے مسجد جائیں. اور اسی طرح پھر گول نمبر 6 مغرب سے عشاء. اچھا مغرب سے عشاء کی کیا ہے؟ مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون صورتیں المرسلات، سورہ المرسلات، الطور، الاعراف، انفال اور سورہ محمد. اچھا یہ ساری صورتیں، سورہ اعراف ہو گئی، سورہ انفال ہو گئی، یہ سب بڑی بڑی صورتیں ہیں. المرسلات تو چلو پھر بھی صحیح ہے، سورہ طور بھی صحیح ہے، درمیانی ہے، محمد بھی، لیکن یہ دو تین صورتیں بڑی ہیں جو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، جو کہ آج کل بہت ہی کم ہی ہے ایسا کہ امام پڑھاتے ہوں یہ والی صورتیں نا. تو مغرب آپ گھر میں اکیلی پڑھ رہی ہیں تو بے شک آپ یہ اپنائیں، اور اگر آپ حفظ کر رہی ہیں تو یہ صورتیں آپ پڑھیں اور اچھے سے نماز پڑھیں. مغرب کے بعض دفعہ مرد چلے آتے نماز پڑھنے جماعت کے لیے، تو آپ بس اچھے سے نماز پڑھیں آرام سے سلو، اور اس کے بعد پھر عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کی تیاری کریں، مسنون اذکار کرنے کے بعد عشاء کی تیاری اور ساتھ میں تراویح کی تیاری کر کے گھر میں پڑھ رہی ہیں تو گھر میں پڑھیں تراویح انشاءاللہ. مغرب کی نماز اذکار، دعائیں اور تلاوت قرآن. اچھا تلاوت قرآن کو بھی دیکھیں آپ، یہ لوگ ہر نماز کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا ہے کہ ایوری نماز کے بعد آپ 1/4 یا پھر ہاف جز قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح آپ کو قرآن دیکھیں نا ماشاءاللہ سے آپ پہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کو بس بیٹھ کے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ نے 5 ٹائم ڈیوائڈ کر لی تو آپ کا آرام سے دیکھیں، اگر آپ نصف بھی پڑھ رہے ہیں تو 2 صلاح میں آپ کا 1 جز ختم ہو جا رہا ہے، اور اگر ربع پڑھ رہے ہیں، اگر 1/4 پڑھ رہے ہیں تو 4 نماز میں آپ کا 1 جز فنش ہو جا رہا ہے. تو کتنا آسان الحمدللہ معاملہ ہو گیا نا، سر آپ ٹائمنگ کے حساب سے چل رہے ہیں. تو کرنے کا کام ہے وہی مسواک کریں، وضو کریں، مسنون صورتیں جو ہم نے پہلے ہی پڑھی تھیں ساری سنتیں، ان سب پہ عمل کریں انشاءاللہ. سنت میں دیکھ کر تلاوت فرمائیں، سنت نماز میں، یعنی کہ فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، کھانا کھا لیں، اگر مسجد تراویح کے لیے جانا ہو تو تیار ہو جائیں انشاءاللہ اور نماز پہ جائیں تراویح کے لیے. اور اگر آپ گھر میں ہیں تو مسنون دعاؤں کی کتاب سے 80-60 تک، یعنی کہ استغفار کے کارڈ سے دعائیں مانگیں. یہ 80-60 ایکچولی پیج نمبر اور یہ دعا نمبر ہے جو کہ بکس کے اندر اویلیبل ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو یہ آپ اپنے مطابق بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ کو خود آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میرا ٹائم کتنا، اسکیڈول کتنا مطلب بزی ہے اور کتنا سلو چل رہا ہے. اس کے مطابق آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنی دعائیں مجھے منیمم یا میکسیمم پڑھنی ہیں نمازوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور یہ ٹائم ٹیبل آپ کو خود بنانا ہوگا اپنے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کا الگ الگ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ہر انسان کے الگ اسکیجول ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا. تو یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں، خود ہی اپنی نوٹ بک میں، جو میں بتایا تھا شروع میں کہ چھوٹی نوٹ بک بنائیں، یا پھر آپ اگر اپنے فون پہ ورڈ پیڈ پہ یا کسی چیز میں اپنے فون میں آپ اسپیشلی بنا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. عشاء کی نماز تک سحور کی کچھ تیاری کر لیں. ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز اب ایسا ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم پراٹھے بنا رہے ہیں بھائی ناشتے، تو وہ اسی وقت ہی بنتے ہیں سحری کے ٹائم پہ، تو اس لیے ہمیں پہلے اٹھنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ بعض لوگ سیریل کھاتے ہیں یا بعض لوگ صرف یوگرٹ کھا لیا اور کچھ چیزیں اگر آپ چکن کھا لی سب پورشن وائز، تو وہ آپ پہلے سے بنا کے رکھ لیں اور مارننگ میں آپ بس اٹھے اور آپ نے وہ کھایا سحور اور اپنی عبادت میں فوکس کیا. تو ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہیں. استغفار از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ رمضان کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں، ہمیں بخش دیں، اور ہمارے پچھلے اگلے فیوچر میں ہونے والے گناہ ان سب کو معاف فرما دیں، اور ہماری اچھی تقدیر لکھ دی جائے. کیونکہ تقدیر تو ویسے آلریڈی لکھ چکی ہے 50,000 ایئر بیفور، پوری جہان بننے سے پہلے، ورلڈ بننے سے پہلے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ، اس میں چینجز، اور تقدیر میں آگے اور کیا ہونا ہوگا، وہ سب جو ہے آخری کی طاق راتوں میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. تو اس لیے اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، جو 10 ڈیز ہیں نا لاسٹ کی. اچھا گول نمبر 7، دس از دا لاسٹ ون. 7 گولز ہم نے پڑھے تھے رائٹ شروع میں، عشاء سے لے کے سحور سحری تک. عشاء کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون صورتیں کون کون سی ہیں عشاء میں؟ وہ سورہ التین، سورہ الشمس، سورہ الاعلیٰ، سورہ العلق، سورہ اللیل اور سورہ انشقاق. تو یہ صورتیں ہیں جو صورتیں مسنون ہیں، یعنی کہ سنت سے ثابت ہیں، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. تو آپ بھی یہ اگر یاد ہیں تو انشاءاللہ تو آپ بے شک پڑھیں، نہیں یاد ہے تو اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کریں رمضان میں. اور کوئی ایک ٹاسک رکھ لیں کہ ہمیں اس رمضان میں کون سی نیکی جو ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے اس کو فوکس کرنا اور اس کو عادت بنانی، تاکہ ہم پورا سال اس نیکی کو کرتے رہیں اور اس پہ جم جائیں. اور ایسا کون سا گناہ ہے جو مجھ سے نہیں چھٹ رہا، جو میں اتنے سالوں سے کر رہی ہوں اور وہ میں نہیں چھوڑ پا رہی، تو اس گناہ کو بھی اوائڈ کرنا ہے. اس رمضان میں نیت کریں انشاءاللہ اور اس گناہ کو ختم کر دیں اور اس کو اپنی ہیبٹ میں لے آئیں کہ وہ اب نہیں کروں گی، میرے سے جو گناہ آپ کر رہی ہوں اس کو اوائڈ کر کے ختم کر دیں. تو یہ نیت کر کے اس رمضان میں انشاءاللہ نیو طریقے سے نا لائف اسٹائل اپنا چینج کریں انشاءاللہ.
قیام اللیل کے بعد کی دعائیں، نماز سے پہلے یہ اذکار اور دعائیں تیار رکھیں انشاءاللہ. مطلب یہ سارے کارڈز تو خیر آپ کے قریب قریب ہوں گے، سارے بکس قریب قریب ہوں گی جو میں نے بتایا، تو اپنے سیکشن نماز کے سیکشن مصلی پہ رکھیں تاکہ پھر آپ جب قیام اللیل کے بعد قیام اللیل کریں تو آپ نماز پڑھیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی. آپ اگر گھر میں تراویح پڑھ رہی ہیں تو بھی آپ اس کو ایسے کر سکتی ہیں کہ بکس تھوڑی بڑی بڑی ہوتی ہیں، دعاؤں کی بکس میں کافی ساری دعائیں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے 4 رکعات پڑھ لی یا پھر 2 رکعات پڑھ لی آپ نے تراویح کی، اس کے بعد آپ بیٹھ کے کچھ دعائیں آپ نے پڑھ لی، پھر 2 رکعات پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھ کے آپ نے کچھ دعائیں پڑھ لی. اس طرح کا آپ ٹائرڈ نہیں ہوں گی. یا تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کنٹینیوسلی آپ کھڑے ہو کے نماز مسلسل اتنا پڑھ رہے ہیں، اینڈ میں تھک گئیں، اور تھکنے کے بعد آپ جب دعائیں پڑھنے بیٹھے آپ تو آپ کو نیند آنے لگ گئی کہ غلبہ، کہ آپ ایک دم سے آپ کو وہ ہو رہی ہے، غنودگی سی ہو رہی ہے، اور لائک سلیپینس اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو ٹائرڈ ہوگا. تو اس لیے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لینا تو آپ کے لیے ایزی رہے گا. جیسے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اس میں ایکشنز ہوتے ہیں، اس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے آپ کی. پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ نے دعائیں پڑھی میں جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سلیپینس ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، آپ نے دوبارہ سے 2 رکعت پڑھی اور پھر دعائیں پڑھی. اس طرح ہوتے ہوتے پوری 8 رکعت، یا پھر جو بھی 20 آپ لوگ کوئی 20 پڑھتا ہے 20 پڑھے، جو 8 پڑھتا ہے وہ 8 پڑھے، اور وتر وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں تو مسجد میں تو آبویسلی امام کو فالو کرنا پڑے گا، جیسے جیسے امام کرتے ہیں تراویح کے ساتھ، اور وہ تراویح میں ہر چیز فالو کر کے انکلوڈنگ وتر تک پوری نماز فنش کر کے پھر گھر آ کے پھر آپ ایک ساتھ دعائیں پڑھ سکتی ہیں بیٹھ کے. اور ان سب کے بعد اچھا ایک اور چیز یہاں پرسنل دعا لکھا ہوا ہے، تو صرف تراویح میں نہیں، صرف قیام اللیل میں نہیں، میں کہوں گی ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد، یہ سنت کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد آپ لوگ پلیز اپنے لیے دعا کریں، اپنی پرسنل دعائیں شیئر کریں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، آس کریں، اور باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں تاکہ وہ قبول ہو انشاءاللہ اور مقبول ہو. عشاء کی نماز، اذکار، دعائیں اور قیام اللیل، یعنی کہ قیام اللیل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 10 بجے سے لے کے 11:15، یعنی کہ 1 آور سے لے کے 15 منٹس آپ کا ٹائم اس میں لگے گا. کس میں؟ عشاء کی نماز، اذکار، جتنی بھی سپلیکیشن، دعائیں اور قیام اللیل. پھر وہی چیزیں کرنے کے کام جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، مسواک کرنا، وضو کرنا، یہ ساری ڈیٹیل ساری ہے. مسنون صورتیں یاد، اصل میں اردو آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے مجھے بار بار ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. مسواک کرنا، وضو کرنا، تحیۃ الوضو کی نفل پڑھنا، مسنون صورتیں یاد ہوں آپ کو تو ان کو تلاوت کرنا. فرض نماز میں نہیں یاد ہے تو آپ قرآن لے کر سنت میں پڑھ سکتی ہیں. فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں اور پھر سنتیں ادا کریں. قیام اللیل میں 2 نفل سے جتنی سہولت ہو ادا کریں، جتنی پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. 8 جو ہے وہ سننا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نماز پڑھی تھی قیام اللیل، لیکن طویل تلاوت کی تھی، اس میں طویل رکوع، طویل سجود کیے تھے. تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اس میں طویل تلاوت، یعنی کہ لانگ تلاوت. آپ نے سورہ الانفال، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ جس طرح ایک رکعت میں لمبی پڑھائی ہے، یعنی کہ 3 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی. تو یہ سنت کا طریقہ ہے. اب آپ کی مرضی، آپ کتنے کیپیبل ہے، آپ میں کتنی ہمت طاقت ہے، آپ کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، کیونکہ انسان ڈفرینٹ قسم کے انسان ہیں. تو اس لیے اس میں دین میں ہمارے کوئی سختی نہیں ہے، آسانی ہے. جو جیسے ہینڈل کر سکے وہ ویسے پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ 2 نفل پڑھ کے 8 بھی پڑھ سکتی ہیں، ساتھ میں پھر 3 وتر، اور اس کے علاوہ اگر آپ 20 پڑھنا چاہیں 20 یا اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں، اٹس اپ ٹو یو. ان میں قرآن دیکھ کر لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، جو کہ بہترین افضل ترین ہے. کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ ریویو کریں. جس طرح آپ میرے بچے ہیں یا جو حافظ ہوتے ہیں بچے، ان کے لیے یہ بیسٹ منتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے قرآن ریویو کرنے کے لیے، کہ وہ جو ہے مسجد سے بھی تراویح پڑھ کے آتے، کیونکہ سن کے بھی قرآن بہت بہترین طریقے سے یاد ہوتا ہے اور پرماننٹ میموری میں ایک طرح سیو ہو جاتا ہے، رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ریویو کرنا ہوتا ہے، آپ کو خود سے بھی بول کے پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ گھر آنے کے بعد تراویح کنٹینیو کریں، بچے کنٹینیو کریں. آپ اگر پیرنٹس ہیں اور آپ کے بچے اگر حافظ ہیں تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان سے کہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ امام ہیں، آپ امام بن کے آپ تلاوت فرمائیں اور انشاءاللہ نماز کریں. انشاءاللہ ہم پیچھے آپ کے ساتھ جماعت جوائن کریں گے. آپ چاہے جتنے بھی تھکے ہو، تھوڑی سی ہمت کر کے ان بچوں کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھیں، تو وہ لوگ قرآن دیکھ کر یا پھر جو میمورائز ہوگا حافظ ہیں وہ خود سے پڑھیں گے، تو آپ بس پیچھے سن لیں انشاءاللہ اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نماز میں. تو اس طرح کیا ہوگا، ان کا ریویو ہوگا، لمبا قیام بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ بچوں کا ریویو ہوگا حفظ کا، اور آپ بھی ماشاءاللہ سے اور ثواب کما پائیں گی. مسنون دعاؤں کی کتاب سے یہی سارے نمبر ہیں، جتنی دعائیں آپ نے اپنی تعداد کے مطابق جتنی بھی کاؤنٹنگ آپ نے رکھی ہوگی وہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. اور ذرا اللہ تعالیٰ کی تعریف وغیرہ کی جو کلمات ہیں وہ ادا کریں، تسبیحات پڑھیں، صالح اولاد کے لیے دعا کریں، تقویٰ، استغفار کے جو دعائیں ہیں وہ ساری. استغفار کی بھی دیکھیں بہت ساری دعائیں ہیں، استغفار بھی ڈفرینٹ کائنڈ آف استغفار ہے، تو ان سب کو انکلوڈ کریں انشاءاللہ اس میں. دعا سے پہلے اسماء الحسنیٰ بھی پڑھیں. اچھا، یہ انہوں نے بالکل اینڈ میں شیئر کیا، حالانکہ مجھے شروع میں پہلی بات آئی تھی کہ یہ بہت اچھی اسماء الحسنیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کے نام ہیں، وہ پڑھ کے اور پھر وہ اللہ سے دعا کرنا، اس میں بھی دعا کی قبولیت، دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. سونے سے پہلے
سونے سے پہلے کے یہ جو سنت ہے، مسنون طریقے ہیں، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ لٹرلی یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی نائٹ میں ان کی روٹین تھی، وہ روزانہ پڑھتے تھے اس طرح. سورہ ملک کی روزانہ تلاوت فرماتے تھے، سورہ الف لام میم سجدہ اس کی تلاوت فرماتے تھے، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ زمر، اور جن کی تلاوت کر سکیں آپ. اگر یہ سب نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ جن جن کی کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. جیسے سورہ ملک تو پتہ ہے نا کہ اس بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. تو زیادہ تر لوگ جو ہے سورہ ملک کو تو پابندی سے پڑھتے ہیں اور میمورائز کر چکے ہوتے ہیں. تو ان کی انشاءاللہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں جو کہ سنت ہے. اس کے علاوہ رات میں سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، تعوذ کی دعائیں ہیں، کچھ حفاظت کی دعائیں ہیں، وہ سب بھی آپ پڑھ کے انشاءاللہ آپ سو سکتے ہیں. اچھا، اگر یہ سب کرنا مشکل ہو تو سورہ الملک اور الف لام میم سجدہ کی ضرور تلاوت کر لیں. یہ 2 صورتیں بہت چھوٹی سی ہیں، 2-3 پیجز کی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، تو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ حافظ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ ایزی ہوگا آپ کے لیے تلاوت کرنا. سونے سے پہلے کے سارے یہی میں نے بتایا آپ کو مسنون اذکار، دعائیں، تسبیحات وہ سب پڑھ لیں. اور ہاں، پھر آخری کام، سونے سے پہلے جو ہے جب لیٹ جاتا ہے انسان، ریلیکس ہو جاتا ہے، تو اس وقت ضرور تھنک کریں کہ پورے دن کا جائزہ لیں کہ میں نے کیا کیا آج کے دن، کیا اچھا ہوا میرے ساتھ. جو اچھا ہوا اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا ربی یہ آپ کی توفیق سے، آپ نے مجھے توفیق دی، آپ کی فضیلت ہوئی جس کی وجہ سے میں کر پائی. اور جو نہیں کر سکے، جس کی توفیق آپ کو نہیں مل سکی، یا جس کی آپ بزی ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے بعض چیزیں، بعض نیکیاں آپ نہیں کر پاتے، رہ جاتی، حالانکہ آپ کی نیت ہوتی ہے، تو آپ کو نیت کا تو آپ کو ثواب ملا، لیکن آپ وہ نہیں کر سکے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو مجھے توفیق نہیں مل سکی اس کی مجھے توفیق دیجیے کہ میں نیکسٹ ڈے جو ہے وہ انشاءاللہ کر سکوں ضرور، اور آپ مجھے توفیق دیجیے. اس کے علاوہ باقی یہ کہ رات میں سونے سے پہلے تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا کسی بھی معاملے میں، سب کو معاف کر دیں، سب کی لیے برائی دل سے نکال دیں، اور سب کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ آپ مجھے بھی بخش دیں اور باقی تمام مسلمین کو بخش دیجیے، اور ان کو جو بلند درجہ عطا فرمائی سب کو. یہ سب دعا کر کے انشاءاللہ تسبیحات کرتے ہوئے، اب سے یہ سارے جو اذکار دیے ہوئے نا، سب رات کے سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، یہ سب کر کے آپ پھر انشاءاللہ آپ رائٹ کروٹ پہ، سنت کا طریقہ کیا ہے کہ رائٹ کروٹ پہ آپ ہاتھ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گال پہ اپنا ہاتھ رکھ کے سیدھا ہاتھ رائٹ کروٹ پہ سوتے تھے، تو اس طرح آپ بھی رائٹ کروٹ لے کے انشاءاللہ تسبیحات کرتے ہوئے سو جائیں، مطلب اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بس اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، او اللہ لیٹ اس ریچ دا منتھ آف رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، آمین. کیونکہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری موت کب لکھی ہے. بعض لوگ بالکل رمضان شروع ہونے والا تو اس سے ایک دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں خود جانتی ہوں ریسنٹلی کچھ لوگوں کو جن کا کرونا کے ٹائم پہ تو خیر بہت ہوا ہے کہ رمضان سے پہلے ڈیتھ ہو گئی، بعض کی رمضان میں ہوئی. تو مطلب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم رمضان تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں. تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. باقی یہ سب الہدا کے لنکس ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہیں تک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. میری بھی ایگزیکٹلی سیم روٹین سے میں اگر پرسنل اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں تو ہمارا بھی اسی طرح رہا ہے کہ ہم مارننگ میں ہمارا فوکس 3 چیزوں پہ زیادہ ہی رہتا ہے، 3 یا 4 چیزوں پہ. ایک تو قیام اللیل پہ، بہت فرائض کی ادائیگی، قیام اللیل کی ادائیگی، اور مسنون اذکار، جتنے بھی مسنون اذکار ہیں کوئی ایک بھی نہ چھوٹے. ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم سارے مسنون اذکار کو ہم مانگ لیں اس پورے رمضان میں. قرآن کی تلاوت اور تفسیر جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان سب کی بھی ہم بہت فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن کا گو تھرو ہو جائے. مطلب اس رمضان کے مہینے میں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کرواتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ایک نہیں بار ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھا ہے، ریویو کروایا، خود بھی پڑھا ہے اور سارے صحابہ ان سب کو پڑھوایا تھا. تو یہ سننا ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے قرآن سے جڑنا، قرآن سے ریویو کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا. تو ہمارے بھی یہ روٹین رہتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھے بھی، اس کو پڑھے بھی، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں میمورائز کرنے کی کوشش بھی کریں. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی، جس میں ہمارے کورسز میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے نا، تو ہمارے جو مین کورسز ہوتے ہیں ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. جیسے گرامر ہو گئی، تجوید ہو گئی، بخاری کے کورسز ہو گئی، یا ڈیپ تعلیم القرآن ہو گیا جس میں بہت زیادہ ورڈ ٹو ورڈ میننگس اور بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، ورڈ انالائسس، ان سب کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ مین فوکس قرآن کے فہم میں ہو، آپ کا تدبر میں ہو، اس کو جاننے کے لیے اس کا جو مین رواں ترجمہ ہے وہ سب آپ کو میمورائز ہو جائے، آپ کو دل اور دماغ میں بیٹھ جائے.
تو ان چیزوں میں فوکس زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اسٹڈی کر بھی رہا ہے, آئی نو آئی او یو کے اسٹوڈنٹ سے, میں خود بھی آئی او کے اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں کافی عرصے تک, تو مجھے بھی پتہ ہے کہ اس میں آئی او یو میں تھوڑا ہم بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں رات میں سو نہیں پاتی تھی. مطلب میں اگر سب کو ہمارے گھر میں جیسے میرے ساس سسر ہوتا ہے نا, فیملیز ممبرز بھی ہیں سب میں, تو سب کو آپ خود گھر کی وومن ہوتی ہیں, آپ کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کو کھلانا پلانا سب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو آپ سب پکا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو جو وقت مل جاتا ہے تھوڑا سا سونے کے لیے, اس میں برائے نام 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ سوئے. پھر اس کے بعد میں رات میں آدھی رات میں آئی ریممبر کہ 2:30 سے 4 o'clock تک میں جو ہے بیٹھ کے آئی یو کی تیاری کرتی تھی, پڑھتی تھی. اس کے بعد پھر سحری کا ٹائم ہوتا, سحری کا پھر کھانا پکانا شروع, تو تھوڑا بیلنس کرنا مشکل آتا تھا. مارننگ میں پھر ہمیں دورہ قرآن بھی ہوتا تھا, تو وہ ایکسٹرا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو الہدا کے ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے بھی انسٹیٹیوٹ ایسے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو, تو رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں جو مین کورسز ہیں, اور جس سے فہم القرآن ہے سے اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم عبادات میں اور قرآن میں وقت لگا سکیں انشاءاللہ. تو یہ ہے, اور بس ہم پھر اسی طرح کرتے ہیں. اس کے بعد مارننگ میں اس طرح جو میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی, اسی کو فالو کرتے ہیں, اسی پیٹرن کو سننا ہوئے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح ہمارا وقت گزرتا ہے الحمدللہ. اور رات میں تراویح کے لیے ہم سب جاتے ہیں بچپن ہی سے, ایون کہ یہاں پر اس طرح کا الحمدللہ پیٹرن ہے کہ ایون کہ چھوٹے بچے نیو بورن تک ہم اس طرح لے کے جاتے ہیں تراویح کے لیے. یہ میں صرف اس لیے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس کے نیو بورن بچے تاکہ وہ بھی یہ کر سکیں اور ہمت کر سکیں. اور اس کی مین ریزن کیا ہے, بچوں کو عادت ہوتی ہے. دیکھیں پہلے زمانے میں جو ہے نا بایوگرافی اگر پڑھیں نا محدثین وغیرہ کی, تو اس میں بہت ساری خواتین بھی محدث ہیں جو حدیث کا علم رکھتی تھی ماشاءاللہ سے. ان کی اس طرح کی نیچر تھی کہ وہ اپنی پریگننسی میں بھی حدیث کا لیکچر سننے کے لیے جاتی تھی, صرف اس نیت سے کہ بچہ بھی سن رہا ہوگا اور اسے عادت ہوگی. اور ایون جب بچے بورن ہوتے تھے ان کے, تو نیو بورن کو لے کے وہ اس محدث جو خاص طور پر مشہور محدث ہوتے تھے ان کی محفل میں جا کے بیٹھ کے حدیث کا کورس یا حدیث کی کلاسز لیتی تھی, صرف اس غرض سے کہ ہمارا بچہ نیو بورن ہے, اس کو سمجھ تو نہیں آ رہا لیکن پھر بھی اس کے کانوں تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچ رہی, قرآن کی آیتیں پہنچ رہی ہیں, تو وہ یوز ٹو ہوگا اس کا. اور وہ اس کے نیچرل, اب دیکھیں اب تو سائنس بھی پروف کر رہی ہے اس چیز کو نا الحمدللہ, کہ مطلب بچہ جو ہے پریگننسی میں آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے لیکن اسٹمک میں ہونے کے باوجود وہ قرآن کی آواز سن سکتا ہے, اس کو ہر آواز آتی ہے. ماں جو بولتی ہے, مدر جو ٹاک کرتی ہیں, وہ سب اس کو آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. اب تو سائنس نے یہ چیزیں پروف کر دی ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے تھے اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے, ہم پریگننسی میں بھی جاتے تھے تراویح میں, اور بیبیز بورن ہونے کے بعد ایون کہ ہم بعض دفعہ نماز نہیں پڑھ پاتے تھے, 40 days کا ٹائم ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم تلاوت سننے کے لیے چلے آتے تھے تاکہ بچہ سن سکے نا. تو کوشش کریں جتنی ہمت ہے انشاءاللہ کوشش کریں اپنانے کی. ٹھیک ہے, باقی یہی تھا کہ باقی کوئی کویسچن ہو انشاءاللہ تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیجئے گا, اور کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, میری مغفرت فرمائے کہ اگر میں نے کوئی غلطی یا کوئی غلط بیانی کر دی ہو, خدا نخواستہ کوئی الفاظ میرے الٹ پلٹ ہو گئے ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میں اللہ forgive me اسپیشلی, آمین. اور آپ لوگ پلیز مجھے معاف کیجیے گا کوئی بھی غلطی ہوئی, مسٹیک بھی بعض دفعہ ہوتا ہے نا, ہماری لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ عربک انگلش اردو اتنی لینگویجز ہیں تو ہم بعض دفعہ ورڈ مکس ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ بولنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو بس اللہ سے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.